بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہید کے ساتھ پچھلے ویڈیو میں اس ویڈیو میں چونکہ ہم والدین اکثر ان چیزوں سے بے خبر ہوتے ہیں کہ اصل میں تعلیم اور علم کس لیے ہم حاصل کر رہے ہیں اور اس کی بیس کیا ہے. اس کی یوں مثال آپ لے لیں کہ اگر آپ کا ایک بچہ ہے اور وہ بڑا ہو گیا ہے, اس نے 9th کر دی ہے, آگے دیا ہے, یونیورسٹی میں گیا ہے, اس نے ایک ڈگری بھی لے لی ہے, لیکن اس میں وہ کہیں پر جاب کر رہا ہے تو وہ کرپشن کر رہا ہے, رشوت دے رہا ہے, صحیح کسٹمر سروس پرووائڈ نہیں کر رہا ہے, اور جس سے معاشرہ پریشان ہے, بزنس کر رہا ہے تو اس میں بدیانتی کر رہا ہے نا, وہ خصلتیں ہیں. ٹائم مینیج وہ نہیں کر سکتا ہے, ڈیسیجن میکنگ وہ نہیں کر سکتا ہے, چیزوں کو پریورٹائز وہ نہیں کر سکتا ہے, اور جو لائف ہے ایک مقصد کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں بھیجے اس کو وہ اس طریقے سے وہ نہیں گزار پا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جس اسکول یا مدرسے میں اس نے تعلیم حاصل کی ہے یا جس یونیورسٹی میں اس کے بعد تعلیم حاصل کی ہے وہاں پر خامیاں تھیں جو اس بچے میں ابھی نمودار ہوئی ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال آپ خود ٹرائی کریں. بہت سے والدین اپنے قرآن مجید کی تلاوت کو دیکھیں کسی ایکسپرٹ کے ساتھ تو اس میں آپ کوئی غلطیاں آپ کو نظر آ جائیں گی. عموماً وجہ کیا ہوتی ہے, حالانکہ انہوں نے 6, 7, 8 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں مسجد جا کر کے قرآن مجید ختم کیا ہوتا ہے اور بڑی خوشی منائی ہوتی ہے, لیکن ایکچولی قرآن مجید نہیں. اگر آپ صرف آخری جو سپارہ ہے عما یتساءلون اس پر ہی تجوید کے ساتھ آپ اس کو صحیح پروننسیشن کے ساتھ تلفظ کے ساتھ آپ اس کو ایکسپرٹ سے پڑھ لیں, اس کے بعد آپ باقی قرآن مجید اگر مشکل جو الفاظ ہیں وہ آپ کے لیے مشکل ہے باقی آپ کے لیے آسان رہیں گے. لیکن یہاں شروع ہے وہ خاتمے کی طرف, یہ ختم ہو گیا وہ پھر دعا اور پھر وہ کرتی ہیں جس طرح ہم نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور ایکچولی نماز میں وہ خوشبو ہم نے پیدا ہی نہیں کی ہوتی ہیں اور بعد میں بڑے وہ کر دیں کہ چلو ہم نے نماز پڑھ لیا وہ کر لی. تو یہ اس حوالے سے اسی طرح ہم نے تعلیم اس طرح ڈگری لے کر کے وہ, لیکن ایکچولی وہ ہم انسان نہیں بنے ہیں. اسکول کا جب بھی آپ انتخاب کریں گے, مثلا ایک کوئی اسکول ہے جو جس میں اساتذہ کرام ہیں ان کے وہ اخلاق عادات وہ رول ماڈلز نہیں ہیں, آپ کو قطعاً اس اسکول میں اپنے بچوں کو داخلہ نہیں دینا چاہیے, کیونکہ بچے کافی کرتے ہیں, ٹیچرز اساتذہ کرام کے رول ماڈل ہوتے ہیں, ان میں کمی بیشی ہوتی ہے. مثلا ریسنٹلی دیکھا گیا ہے, مشاہدے میں آیا ہے کہ کچھ اساتذہ کرام جو ایگزام تھے اس میں بچوں کو چیٹنگ اور انفیئر میننگ یوز کرتے ہیں. اس طرح حتیٰ کہ کچھ ایسے میں نے سنا ہے کہ کچھ اسکولس ہیں جو بورڈ کے ساتھ مل کر کے پیسے دے کر کے اور بچوں کے نمبر بڑھا کر کے اس طرح تو آپ کے بچے کے نمبر ماس آ جائیں گے, وہ آ جائیں گے. لیکن اگر آپ کہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی ایک مہذب انسان ہے, سب اس کو مہذب کہتے ہیں, معاشرہ اس کی تعریف کرتا ہے, اللہ اس سے خوش ہے, اس کی امید نہ رکھے گا, کیونکہ وہ انہیں اساتذہ کرام سے پڑھے ہیں اور وہ جتنی بھی جن برائیوں کے ساتھ ہے وہ اس برائیوں کو آگے جا کر کے وہ اور اس کو مزید اضافہ کرتے جائیں گے. یہ سوسائٹی بہتر نہیں کی, معاشرہ. تو ذات کے لیے نہ سوچیں, پورے معاشرے کے لیے سوچیں. تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دے دی. وہ اسکول جن میں بنیادی جو ہر مسلمان پر وہ ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ان کو وہ ہوں, جو فتاوی ایکسپرٹیز ہیں اس کے لیے تو ضرور ہے آپ ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے, لیکن جو بیسکس ہیں مثلا جو مسجد میں امامت کرانا یا وہ کرنا یہ 99% لوگ کرنا چاہیے. اس میں کیا ہے, اور یہ اسکول اور مدارس میں آپ کو سیکھنا چاہیے. تو جو بنیادی اسلامی تعلیمات ہیں اس سے وہ اسکول وہ آپ کو آگاہی دے رہا ہے, بچوں کو آگاہی دے رہا ہے گاہے بگاہے, اور قرآن مجید کی جو تجوید کے ساتھ اس کی ریسائٹیشن ہے, تلاوت ہے, اور اس کے بعد پھر حفظ ہے, اس میں مختلف اگر مکمل حفظ ہے بڑی اچھی بات ہے, اور قرآن مجید کا سمجھنا, عربی زبان ہے اس میں, اور قرآن مجید کی تشریح ہے, اور یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہے. ایز اے مسلم یہ آپ کو ایسے اسکول کا انتخاب کرنا چاہیے.
اسی طرح اگر وہاں پر کریکٹر ایجوکیشن پر وہ فوکس نہیں کر رہے ہیں، ان کے اپنے کریکٹر بلڈنگ پر وہ فوکس نہیں ہے، ان کا فوکس صرف میتھ بایولوجی اور فزکس اور ٹیوشن اکیڈمی اور وہ یہ چیزیں ہیں. سو اگر یہ چیزیں تو کوشش کریں کہ اپنے بچے کو تباہ نہ کریں، اس کے مستقبل کو تباہ نہ کریں، اور بہتر انسان بنانے کے لیے ایسی جگہ جائیں جہاں پر کریکٹر ایجوکیشن پر جسے کہتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ وہ ہو رہی ہو نا. کریکٹر ایجوکیشن نہیں ہے کسی اسمبلی میں ان کو کروا لیا یا بریک میں کروا لیا نا، ایک باقاعدہ نصاب ہوتا ہے، باقاعدہ تعلیم ہوتے ہیں، پیریڈ ہوتے ہیں. اس طرح جو زندگی کی مہارتیں لائف اسکلز جسے کہتے ہیں لائف کمپیٹنسیز جسے کہتے ہیں، جس کی میں نے کچھ مثالیں دے دی ہے، اس پر اگر توجہ نہ ہو، مثلا لائف کمپیٹنسیز کی اس طرح کچھ اور اسکلز ہیں، وہ تو کمپیٹنسیز میں اسکلز، مثلا کوکنگ ہوگی، گھر کی صفائی ہوگی، وہ ہوگی، تو ہر بچہ بچی جو اسکول میں ہے وہ ان چیزوں کو سیکھے، اسکول کے اندر ہی، اسکول وہی وہ جگہ جو یہاں پر اس کو یہ چیزیں سیکھی جاتی ہیں. اور اس طرح ڈیسیجن میکنگ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے کہ کیسے وہ کیا جاتے ہیں، اس میں گروپس ہوتے ہیں، کمپٹیشن کی جاتی ہیں، پروجیکٹ دیے جاتے ہیں مختلف قسم کے. تو ان چیزوں کو دیکھ کر کے آپ کوشش کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ سونا بن جائے، وہ مہذب انسان بن جائے، وہ اشرف المخلوقات کا واقعتاً حقدار بن جائیں، تو پھر ایسے اسکول کا انتخاب کریں کہ جہاں پر یہ ہو، اور آپ کے جتنے بھی مالی وسائل ہیں اور وہ وقت کا جو آپ کے پاس وسائل ہیں اور جو فزیکل وسائل ہیں آپ کے پاس، زیادہ تر کھانے پینے کے بعد آپ کی تعلیم پر بچے کی خرچ ہونی چاہیے. تو اس میں کنجوسی نہ دکھائیں، اساتذہ کرام کا جتنا حق بنتا ہے وہ ان کو حق دے تاکہ وہ بڑے آرام طریقے سے وہ چیزیں آپ کو وہ کر سکے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپ شہروں میں گھومیں گے، دیہاتوں میں چھوٹے سے چھوٹے لیول پر اسکول جو 200-300 روپے آپ سے ماہانہ لے رہے ہیں نا، اور اس طرح جو 4-5 ہزار لے رہے ہیں، شاید ان چیزوں کا فقدان ہو، وہ چیزیں حاصل نہ ہو رہی ہو. تو نہ ایسے اس پر جائیں کہ چونکہ یہ ابھی بچہ کی طرف کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ زیادتی کریں. اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت کے دن اس کی بات پرس کرے گا. تعلیم و تربیت آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ مسئول ہیں، اور اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی، جس طرح ایک حکمران مسئول ہوتا ہے تمام اس کا، اس طرح آپ مسئول ہے اپنے گھر میں اپنے بچوں کی، ان کی تعلیم و تربیت کی. اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی آپ نے دکھائی تو اس کا آپ کو سخت ترین طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ سے جواب چاہے گا. حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یہاں پر آپ کو نائب بنا کر کے یا ایک حوالے سے عارضی ملکیت دی ہے یا وہ دی ہے، وہ اس بیس پر کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے چلا سکے. اگر نہ چلا سکے اور ناکامیاب ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ بڑے بچے کو مار دیتا ہے نا، کیونکہ والد مارتا ہے، وہ مارتا ہے، یہ بیہیویئر ہے، غصہ ہو جاتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ چونکہ گھر کے ماحول یا اسکول میں وہ چیزیں اس طریقے سے نہیں سکھائی جاتی ہیں، پھر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. مجھے آج بتائیں کہ آپ جا رہے ہیں، کوئی آپ کو گالی دے دے اور آپ ہم جائیں اور اس کو سلام کریں یا اس پر پھول پیش کریں، ہمارے نبی بات ہونے کے لیے، اور ہم تو بڑے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں چیمپئن آف دی اسلام کہتے ہیں، ہم تو یہ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہمیں کمی ہے. وہ کمیاں کہاں ہیں؟ جس طرح میں کہہ رہا کہ میں نے قرآن مجید اس مسجد میں ختم کی، اوکے 8 سال کے میں، لیکن ابھی میرے قرآن مجید پڑھنے میں غلطیاں ہیں. اسے کیا مطلب ہے؟ اس مسجد میں کہیں غلطی ہے، وہاں پر جو استاد ہے جو مجھے پڑھا رہا ہے نا، اس نے مجھے وقت نہیں دیا ہے. گروپ میں بٹھا کر کے میں پڑھتا رہا، وہ پڑھتا رہا، غلطی نوٹ نہیں کی، اس طرح دوسرا تیسرا چوتھا تیسرا سپارہ ختم کیا، غلطی وہاں اس غلطی کو درست کرنا ہے. تو ایسے اسکول کا انتخاب کریں، کوشش کریں، ٹائم لگائیں، وزٹ کریں، دیکھیں، اساتذہ کرام سے ملیں. ہم کیوں یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میجورٹی جو اسکولز ہیں، خواہ گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ اسکولز ہوں، بہت سے ایسے ہیں کہ وہ اساتذہ کرام کا وہ معیار، وہ رول ماڈل نہیں ہے، اور وہ اسکول جو ہے نا یا شاید پرافٹ کے لیے یا اس کے لیے، اور خود وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہے. وہ ان چیزوں سے خود واقف نہیں ہے تو وہ کیسے آپ کے بچوں کو واقفیت دیں گے؟ تو یہ ایک اہم چیز ہے
جس پر آپ نے توجہ دینی ہے. بچے آپ کے بچے ہیں, ان کو اسے گزارنا ہے, اور استاد وہ ہوتا ہے جو ہر بچے کو اپنے بچے کی طرف سمجھے. تو اگر آپ کے بچے کو اس مدرسے اسکول میں وہ جو استاد ہیں, وہ جو منتظم ہیں, وہ اس کو اپنے بچے کی طرف سمجھ لیتے ہیں, تو آپ سمجھیے واقعاً یہ صحیح اسکول اور وہ ہیں. تو امید ہے آپ اپنے بچوں کے لیے وہ فیصلہ کریں گے جہاں پر ان کے لیے بہترین ہے. یقین جانیے رزق اللہ دیتا ہے. اگر آپ رزق کے لیے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ بس وہ کریں گے, یہ آپ ایک ایسی غلطی کر رہے ہیں, غلطی کہ جس کا روز قیامت آپ کو پتہ چلے کہ وہ کتنی بڑی غلطی تھی. رزق اللہ دیتا ہے, کم یا زیادہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. کم پر خوش ہونا ہے, زیادہ پر خوش, کم پر بھی شکر ادا کرنا ہے, زیادہ پر بھی شکر ادا کرنا ہے. مالک اللہ ہوتا ہے, ہم پھر نائب ہیں, سو اس پر نہیں ہے. ہاں دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں. ظاہر ہے ابھی میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں, اگر اس کی مجھے کوئی فیس دے دے اور میں وہ یہ باتیں کر رہا ہوں, کہیں پر ٹریننگ دے رہا ہوں نا, تو ایک اگر جس کے پاس وہ علم نہیں ہے وہ تو نہیں کر سکے گا. تو دروازے تو زیادہ ہوتے ہیں. تو جو بنیادی مقصد ہے تعلیم کا, میں اس بچے کو اس اسکول بھیج رہا ہوں, اور ہم کیا کرتے ہیں, اچھا بڑے ہو کر کیا بنو گے, وہ بنو گے, وہ بنو گے. آپ بڑے ہو کر کے کون سے پیشے میں جانا چاہتے ہیں کہ اپنے ملک اور قوم کی صحیح طریقے سے رہنمائی اور خدمت کریں. میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اس لیے تاکہ میں اچھے طریقے سے اچھے رویے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤں, اور بہترین طریقے کے ساتھ ان کو میں دوا پیش کروں, بہترین طریقے کے ساتھ ان کو ان کی کاؤنسلنگ کروں, اور اپنا وقت دے دوں اور وہ دے دوں. یہ سارا اب ظاہر بات ہے, یہ پیسہ تو اس کے لیے فیس تو آئے گی, آپ کے پاس تنخواہ بھی آئے گی, وہ آئے گی, لیکن آپ کی مطمع نظر وہ نہیں ہوتی ہے, اور اس سے آپ کو ایک روحانی خوشی ملتی ہے. ہم خوشی پیسے میں ڈھونڈتے ہیں, حالانکہ روحانی خوشی یہاں ہوتی ہے. کیا مطلب ہے؟ روحانی خوشی وہ ہوتی ہے کہ جس کاروبار یا جس بزنس میں آپ کو اگر کوئی چھٹی مل جائے یا وہ مل جائے, آپ کام ہوں گے. آپ کہتے ہیں کہ عید کی روزی میں کام کروں, اس کا مطلب ہے وہ جگہ آپ کو پسند ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ شکر ہے 5 دن چھٹیاں, اس کا مطلب ہے کہ آپ پیسے کے لیے وہ کام کریں یا خوشی کے لیے وہ نہیں کریں. اور ظاہر بات ہے آپ کو ٹینشن, ڈپریشن, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہم لوگوں میں, یہ معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ مین ریزن ہے. سو اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کیجیے, بہتر سے بہتر ادارے کا انتخاب کیجیے, دیکھیں تو ان کے ساتھ ملیں. بہت شکریہ.